اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قرآن کریم نے خداوند تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں تمثیل پیش کی ہے ایک خاص طرز زندگی کی، جس میں انسان اور انسانوں کی کوئی بھی نسل اپنے آپ کو، اپنی حقیقت کو پنہان رکھ کے نور سے دور ظلمات میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہر چند تظاہر یہ کرتے ہیں، تأثر یہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نور میں ہیں، جبکہ نور سے باہر ظلمانی اندھیری تاریکیوں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور جب انہیں احساس ہوتا ہے فقدان نور کا اور ظلمات و تاریکیوں کا، تو کوشش کرتے ہیں اپنی زندگیوں کو نورانی بنانے کی، اور وہ کوششیں ان کی مضحکہ خیز ہوتی ہیں اور ایک طرح کا استہزائیہ عمل ہے جو یہ اپنے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ اس کی دو مثالیں قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں۔ دوسری مثال میں ہے کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، کہ ان کی مثال، پہلے تھا ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جو آگ روشن کرتا ہے اندھیری رات میں، اور جو ہی آگ روشن ہوتی ہے یہ سمجھتا ہے کہ اسے نور میسر آ گیا ہے، اور نور بھی نار سے، آگ سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو ہی آگ جلتی ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے نور مل گیا ہے، ابھی ایک قدم بھی نہیں اٹھا پاتا کہ یہ نور اس کا ختم ہو جاتا ہے اور دوبارہ ظلمات میں، تاریکی میں آ جاتا ہے، کچھ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ دوسری مثال میں ہے کہ بارش ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ سیب عربی لغت میں کسی چیز کے اوپر سے گر کے ایک معین نقطے کے اوپر اس کے پڑنے اور ٹھہرنے کو کہتے ہیں۔ اصابہ یا صوابہ، کسی چیز کا دور سے آنا اور آ کر اپنے نقطے پہ بیٹھنا، نشانے پہ بیٹھنا اور وہیں پر ٹک جانا، رک جانا وہاں پر، اسے اصابت کہتے ہیں۔ سیب اس بارش کو کہتے ہیں جو بادلوں سے اترتی ہے اور اتر کے زمین کے اوپر پہنچ جاتی ہے جہاں اس کو پہنچنا ہے، اور وہاں پر اس کا پانی رک جاتا ہے، زمین کے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ اور اسی معنوں میں، اسی مادہ سے
کثیر استعمال لفظ مصائب و مصیبت بھی ہے، وہ بھی اسی معنی میں ہے کہ حوادث، واقعات، نقصانات جو کسی دور سے کسی سبب سے پیدا ہوتے ہیں اور انسان کو آ کر پڑتے ہیں انسان کی زندگی میں، اور وہاں پر رک کر انسان کو کسی مشکل میں، سختی میں ڈال دیتے ہیں، انہیں بھی اسی وجہ سے مصائب کہا جاتا ہے یا مصیبت کہا جاتا ہے۔ مصیبت ہر پڑنے والی چیز جو اوپر سے آئی یا دور سے آئی اور آ کر اپنے نشانے پہ بیٹھے، اس کو مصیبت کہتے ہیں۔ مصیب پڑنے والی چیز، ٹھیک نشانے پر لگنے والی چیز اور وہاں پر ٹک جانے والی چیز۔ اسی وجہ سے جنگوں میں جو تیر جنگجو ایک دوسرے کے مقابلے میں پھینکتے ہیں، ان تیروں کو بھی مصیب کہا جاتا تھا، اگر وہ نشانے پہ لگے ہوں۔ اگر نشانے پہ نہ لگے ہوں تو مختی ہیں، کہیں دور جا لگا ہے تیر، یا اس کے دیگر نام ہیں عربی زبان میں، لیکن نشانے پہ لگنے والا تیر مصیب ہے۔ لغت میں پریشانی، دکھ، درد، یہ معنی اصابت میں شامل نہیں ہے۔ کوئی مثبت چیز ہو، خوشی ہو اور انسان کو پہنچے، وہ بھی مصیب ہے، صحیح نشانے پہ۔ کوئی نعمت انسان کو میسر آئی ہے اور صحیح نشانے پہ پہنچی ہے جہاں پہنچنی چاہیے تھی، اس کو بھی مصیب کہتے ہیں۔ اور اسی طرح کوئی اگر ناگوار چیز ہے انسان کو پہنچی ہے تو اس کو بھی مصیب کہتے ہیں۔ اور یہاں پر بارش کے بارے میں مقصود بارش ہے، سیب یعنی بادلوں سے اترنے والی بارش جو زمین پہ پڑتی ہے اور اپنے اس نشانے پہ پڑتی ہے جہاں اترنا ہے بارش کو، جس علاقے میں، وہیں پہ پڑتی ہے۔ اور پھر اس بارش کا جس بارش کو سیب کہا جاتا ہے، بارش کے بہت سارے نام ہیں چونکہ بارش کی کیفیتیں مختلف ہیں۔ بارش کبھی ہلکی ہوتی ہے، کبھی بوندا باندی ہوتی ہے، کبھی موسلا دھار ہوتی ہے، کبھی ہواؤں کے ساتھ ہوتی ہے، تند تیز ہوتی ہے۔ بارش کی ہر کیفیت کے مطابق اس بارش کا خاص نام ہے۔ وہ بارش جو بعض موسموں میں اترتی ہے اور موسلا دھار جیسے برسات کی بارشیں اس خطے کے اندر نازل ہوتی ہیں، جن کے قطرے بارش کے موٹے قطرے ہوتے ہیں، ان کا حجم بڑا ہوتا ہے اور تیزی کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور جس کے اترنے سے زمین پہ پانی بہہ نکلتا ہے، پانی جمع ہو جاتا ہے، اس بارش کو سیب کہتے ہیں۔ اس کی اس خصوصیت کی وجہ سے کہ اتر کر زمین پہ پہنچتی ہے اور پہنچ کر وہاں جمع ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو سیب کہتے ہیں۔ من السما، سما پہلے ہم بات کریں گے انشاءاللہ کسی اپنے خاص مقام پر سما سے، چونکہ قرآنی ہدایت میں سما ایک کلیدی لفظ ہے اور کلیدی اصطلاح ہے، اور ہدایت کے بہت سارے پہلو اس اصطلاح سے مربوط ہیں، سما سے۔ اور سما کا معنی و تفسیر بھی اسی طرح سے الجھن کا شکار ہے، اس میں ابہام ہے، جیسے باقی معارف قرآن کریم ہیں۔ تفسیر و ترجمہ سما کا ہوا ہے لیکن تبیین نہیں ہوئی، وضاحت اس طرح سے کہ سما سے دقیقاً مراد کیا ہے۔ سما بلندی کو کہتے ہیں، ہر بلندی سمو ہے و سما ہے، مانوی ہو تو بھی، مادی ہو تو بھی، اور ہر شے کی نسبت دوسری شے جب اس کی سطح سے بلند تر ہو تو اس کو اس کے اوپر سماعیت یا بلندی حاصل ہے۔ بارشیں چونکہ بلندیوں سے نازل ہوتی ہیں، بادل زمین کی سطح سے اوپر بلندی پہ جا کر بنتے ہیں اور برستے ہیں، تو ہمیشہ بارش سما سے ہی نازل ہوتی ہے۔ فیہ ظلمات و رعد و برق، اور یہ بادلوں کی اور بارشوں کی مختلف موسموں کے اندر بناوٹ ترکیب کے اوپر موقوف ہوتا ہے،
بعض بادل ہیں خاموشی سے بنتے ہیں، خاموشی سے برستے ہیں اور برس کے پھر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن بعض موسم ایسے آتے ہیں کہ ان بادلوں کے اندر کڑک پیدا ہوتی ہے، ان سے بجلی نکلتی ہے اور خوفناک منظر ہوتا ہے، گھٹا بنتی ہے، بڑے گہرے بادل بنتے ہیں، اور پھر ان بادلوں کے اندر بجلی پیدا ہوتی ہے، بجلی کی کوند آتی ہے زمین پر، وہ خود اپنی جگہ ایک ڈراؤنی اور خوفناک چیز ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کڑک بھی پیدا ہوتی ہے، آواز بھی پیدا ہوتی ہے، اور یہ اپنی جگہ ایک اس کا علمی سبب ہے کہ بادلوں کے اندر کڑک کیسے پیدا ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، اور بادلوں کے اندر برق کیوں پیدا ہوتی ہے۔ اور آج تو سائنس نے، علوم نے اس کو بہت واضح روشن کر دیا ہے، ہر آدمی اسے آشنا ہے، جو بھی اسکول کی کوئی ابتدائی کلاس بھی پڑھا ہوا ہو تو اس کے لیے یہ مسئلہ واضح ہے کہ بادلوں کے اندر رعد و برق یا کڑک اور بجلی کیوں پیدا ہوتی ہے۔ لیکن گزشتہ زمانوں میں، اور وہ لوگ جو ابھی بھی گزشتہ خرافات کو ذہن میں رکھے ہوئے ہیں، ان کے اس کے بارے میں بہت سارے خرافی افسانے تھے کہ یہ کون بولتا ہے، یہ کس کی بجلی ہے، بجلی کون پیدا کرتا ہے وہاں بیٹھا ہوا۔ یہ خرافاتی دور و تاریخ انسان کی گزری ہے جس کے اثرات ابھی بھی باقی ہیں، اور ابھی بھی خرافاتی نسل کم نہیں ہے جو گزشتہ خرافات کو ذہنوں میں بٹھائے ہوئے ہیں، علم کے دور میں اور آگاہی کے دور میں۔ ظلمت ہے، اندھیری رات ہے، بارش ہے، اندھیرا ہے، ظلمت ہے، یعنی نور نہیں ہے۔ ظلمت سے مراد نور، ظلم یا ظلم نور کی کمی کو یا نور کے فقدان کو کہتے ہیں۔ اصل لغوی معنی اس مادہ کا نور کا فقدان ہے، نور کی کمی، اتنی کمی کہ جس میں دکھ نہ سکے کچھ بھی، یا بالکل ہی نور کی معدومیت، سرے سے نور کا نہ ہونا، اس کو ظلمت یا ظلم کہتے ہیں۔ بارش ہے اور اس کے اندر ظلمت ہے۔ اب یہ کبھی رات کو بھی یہ فرض کیا جا سکتا ہے کہ یہ ظلمت شب ہے اور رات ہے، اور کبھی خود بارش کا بادل بھی رات کا سما بنا دیتا ہے، جب بادل بہت گاڑھے ہوتے ہیں اور گھٹا چھا جاتی ہے، ہر طرف سے افق کو بند کر دیتی ہے اس خطے کے اوپر، تو وہاں بھی ظلمت کا ماحول ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر رعد ہے، رعد کڑک کو کہتے ہیں، وہ آواز، شدید آواز جس کے نتیجے میں انسان کے اندر لرزہ طاری ہو جائے، کپ کپی طاری ہو جائے، ہلا دے، جو آواز ہلا دے کسی کو، اس کو رعد کہتے ہیں۔ بعض اوقات خود زمین کے اوپر ہی کچھ حادثہ ہوتا ہے، کوئی بھاری چیز گرتی ہے، چھت سے گرتی ہے یا پہاڑ سے گرتی ہے نیچے، اور شدید قسم کی آواز پیدا کرتی ہے جس سے لوگ ڈر جاتے ہیں، ہراساں ہو جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، ایک لحظے کے لیے ان کے بدن ہل جاتے ہیں۔ یا بعض اوقات کسی خاموش ماحول میں، پرسکون ماحول میں ایک انسان اس طرح کی آواز نکالتا ہے، جیسے بچوں میں یا خواتین میں یا گھر کے اندر یا کسی جگہ پر بھی ایک آواز اس طرح سے چیختا ہے، ایک انسان بہت ہی بھدی آواز نکالتا ہے جس سے دوسروں کے اوپر خوف و ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ اور بسا اوقات جانور یہ کام کرتے ہیں، بعض جانور ایسی آواز نکالتے ہیں جیسے شیر کی آواز ہے، شیر جب بولتا ہے تو جانور سہم جاتے ہیں اس کی آواز سے۔ یا دیگر جانور ہیں جو کبھی ایسی آواز نکالتے ہیں، مثلا عرب خصوصاً گدھے کو کہتے تھے رعاد، وہ گدھا جو اس طرح کی آواز نکالتا ہے جہاں پر سکون ہے، خاموشی ہے، اور گدھا ناگہان ہینکنا شروع کر دیتا ہے، اس کی شدید آواز جو منفور آواز ہے،
وہ بھی انسان پر یہی اثر ڈالتی ہے. بس رعد ضروری نہیں کہ بادلوں سے یا بارش سے پیدا ہونے والی آواز ہو، یہ انسان کی بھی ہو سکتی ہے، کسی شے کی ہو سکتی ہے، کسی چٹان کے گرنے سے ہو سکتی ہے، کسی اور وزنی چیز کے گرنے سے ہو سکتی ہے. مقصود رعد سے یہ ہے کہ جس میں ہیبتناک آواز ہو، جس سے انسان لرز جائے اور سہم جائے. بارش کے اندر یہ کڑک پیدا ہوتی ہے، بادلوں کے اندر موجود جو نظام ہے ان کا ترکیب بنتی ہے بادلوں کے اندر، اور اس میں یہ بجلی کی تاثیر پیدا ہوتی ہے جس سے کڑک و برق دونوں پیدا ہوتے ہیں. برق بھی اسی طرح بجلی کو کہتے ہیں، یعنی اردو میں ہم اس کا ترجمہ یا ہندی میں بجلی ترجمہ کرتے ہیں، باقی زبانوں میں اسے برق ہی کہتے ہیں. فارسی میں برق ہی کہتے ہیں اس کو، اور عربی میں برق کہتے ہیں. لیکن برق کا یہ مصداق ہے، یہ معنی نہیں ہے. جیسے آسمانی بجلی کی کڑک، آسمان کی کڑک بارشوں کے اندر، یہ مصداق ہے رعد کا، معنی نہیں ہے. معنی عمومیت رکھتا ہے، اس کے مصادیق میں سے ایک مصداق یہ ہے. اور اسی طرح سیب دور سے اوپر سے اترنے والی شے کو کہتے ہیں جو تیزی کے ساتھ آئے اور ٹھیک اپنے نشانے پر آ کر لگے اور بیٹھے، اس کو سیب کہتے ہیں. اس کا ایک مصداق موسلا دھار بارش ہے جو آسمان سے تیزی سے اترتی ہے اور اس کا پانی جمع ہو جاتا ہے. برق بھی اس چیز کو کہتے ہیں جو بہت روشن ہو، نمایاں ہو، چمکیلی ہو، جس کے اندر چمک ہو، آنکھوں کے اوپر اس کی چمک پڑے. اور چونکہ آسمانی بجلی میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ بہت شدید اس کے اندر برقی رو ہوتی ہے، برقی کرنٹ اس کے اندر. اس بجلی سے جو انسان کے ہاتھوں کی بنی ہوئی ہے، یا انسان نے قوانین حرکت سے کشف کر کے جو بجلی کی رو، بجلی کا کرنٹ تولید کیا ہے، اس سے کہیں زیادہ شدید تر وہ بجلی ہے جو طبعی طور پر بادلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے. اور شدید چمک، کڑک بھی اس کی شدید ہے، چمک بھی اس کی بہت شدید ہے. اور اسی چمک کو برق کہتے ہیں. اگر چمک نہ ہو، صرف کرنٹ ہو، اس کو برق نہیں کہتے. جیسے ابھی تاروں میں بجلی جا رہی ہے، اگر یہ کسی بلب میں جا کر روشنی پیدا کرے تو برق اس وقت کہیں گے اس کو کہ جو چیز چمک رہی ہے. یہ برقی کرنٹ جب چمک میں تبدیل ہوا ہے تو اس کو برق کہتے ہیں. بہت ساری چیزیں انسان کے ہاتھوں کی بنی ہوئی ہیں، طبعی طور پر بھی ہیں، اور ان کے اندر ایک طبعی چمک ہوتی ہے. جیسے پتھر ہیں بعض، یا انہیں انسان رگڑ کے پالش کر کے چمکا دیتا ہے، یا طبعی طور پر ان کے اندر چمک ہوتی ہے. یہ چمک بھی برق ہی کہلاتی ہے. اور برق چمک مختلف اشیاء، مختلف خصوصیات میں. بعض اوقات مبالغے کے طور پر کسی شے کو بڑھانے کے لیے اسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس کے اندر برق ہے، یہ چمک ہے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم. اصابع اصبع کی جمع ہے، انگلی کو کہتے ہیں، انسان کی انگلیاں. بعضوں نے کہا انگلی، اور بعضوں نے کہا انگلی کا اگلا حصہ، پورا جس کو کہتے ہیں، بند انگشت، آخری بند انگشت، اس کو اصبع کہتے ہیں، اور اس کی جمع اصابع ہے. فی آذانہم، اذن کی جمع ہے آذان، کان. من الصواعق، صواعق صاعقہ کی جمع ہے، اور صعق بھی اس شدت چمک کو کہتے ہیں. صاعقہ جو جس طرح سے رعد کے بارے میں کہا کہ رعد آواز ہے شدید، لرزانے والی آواز. صاعقہ بجلی ہے، برق ہے،
یا چمک ہے ایسی جو انسان کو ہراساں کر دے، جو انسان کو گرا دے یا ہلا دے، یا انسان کو اس عادی حالت سے نکال کے خوف کی حالت میں لے جائے، اس کو صاعقہ کہتے ہیں۔ یہی آسمانی بجلی اکثر اوقات صاعقہ کی صورت میں آتی ہے، یعنی اس طرح سے زمین پہ پڑتی ہے کہ زمین کے اگر کسی درخت پر پڑے اس کو جلا دیتی ہے، کسی چٹان پر پڑے اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، انسان پر پڑے انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، جانوروں پر پڑے انہیں جھلس دیتی ہے۔ یہی آثار اس کے شدید جو اشیاء پر پڑتے ہیں، اس وجہ سے اس کو صاعقہ کہتے ہیں۔ یعنی وہ بجلی جو کوند بن کر پڑتی ہے اور انسان کے اندر اضطراب و خوف ایجاد کر دیتی ہے۔ حذر الموت، حذر عربی زبان میں خوف سے بچنے کے لیے اختیار کی گئی احتیاط کو کہتے ہیں۔ جب انسان کو شدید خوف ہو، ڈر ہو، موت کا ہو، کسی حملے کا ہو، کسی بیماری کا ہو، اور اس خوف سے بچنے کے لیے جو تدبیر انسان کرتا ہے، احتیاط اختیار کرتا ہے، اپنے بچاؤ کے لیے جو اپنی کیفیت بناتا ہے، اسباب فراہم کرتا ہے، حالات اس طرح کے ایجاد کرتا ہے، اس کو حذر کہتے ہیں۔ حذر بچاؤ یا احتیاط کی تدبیر ہے۔ اب فضا جو قرآن نے فرض کی ہے کہ یہ افراد جو زندگی گزار رہے ہیں، ہم موجودہ انسانوں کی مثال لیں، اس موجودہ نظام میں آج کی نسل میں کچھ لوگ اس فضا میں زندگی گزار رہے ہیں کہ گویا ان کی ساری عمر ایک مسلح دھار بارش میں گزر رہی ہے، جس میں اندھیرا ہے، تاریکی ہے، اور صرف اندھیرا و تاریکی نہیں ہے بلکہ جس میں رعد ہے، جس میں برق ہے، جس میں خوف ہے، جس میں صاعقہ ہے، اور جس میں موت کا شدید ہلاکت کا خطرہ، محسوس خطرہ ہے جو نظر آ رہا ہے ان کو۔ اور اس موت سے بچنے کے لیے، یعنی مرگ اپنی نظر آتی ہے، اس سے بچنے کے لیے کوئی چارہ جوئی کرتے ہیں، اور چارہ جوئی احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ اس صاعقہ سے بچنے کے لیے جو نہایت تدبیر انہوں نے کی ہے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی ہیں انہوں نے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اس مثال میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا یہ ہے کہ اللہ کافرین پر محیط ہے۔ البتہ اللہ صرف کافرین پر نہیں، ہر ایک پر محیط ہے، لیکن یہاں محیط کا ایک خاص مفہوم مراد ہے۔ احاطہ سے ہے محیط۔ احاطہ حوط گھیرنے کو کہتے ہیں، کسی چیز کے اوپر شش جہات سے کسی چیز کے اوپر انسان اگر گھیرا ڈال لے یا کسی دوسری چیز کو اس کے اوپر گھیرا ڈال دے، جیسے عموماً پرندوں کے اوپر کوئی ٹوکری رکھ دیتے ہیں، ان کے اوپر پنجرہ رکھ دیتے ہیں جو ہر جہت سے پرندے کو گھیر لیتا ہے، اس کے لیے نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ یا آزاد جانوروں کو باندھ دیتے ہیں کسی خاص جگہ پر، اور ان کے دروازے اور دیواریں بنا کے نہ چھت سے نکل سکتے ہیں، نہ دائیں بائیں سے، نہ مشرق مغرب سے، نہ شمال جنوب سے۔ اس طرح سے گہرا جو مکمل گہرا ہو، شش جہت گہرا ہو، اس کو حوض کہتے ہیں یا احاطہ کہتے ہیں۔ اور اللہ کی ذات نے ان کافرین کو اپنے گہرے میں لیا ہوا ہے۔ اللہ کی ذات محیط ہے۔ خوب، اللہ کی ذات صرف کافرین پر نہیں ہے، مومنین پر بھی محیط ہے، اور مومنین کے علاوہ ہر شے پر اللہ کی ذات محیط ہے۔ لیکن کافروں پر احاطہ ایک خاص معنی ہے، یعنی یوں نہیں کہ جس طرح مومنین پر احاطہ ہے یا جس طرح کائنات پر احاطہ ہے، اس سے ہٹ کر خود جو کفر کے مناسب احاطہ ہے۔ یعنی جس طرح اس کی مثال ہم یوں لیتے ہیں کہ جیسے پولیس کبھی مجرموں کے بارے میں کہتی ہے کہ مجرمین پولیس کے گھیرے میں ہیں۔ اب ویسے تو پولیس جہاں پر ہو تو اس کا وہ محلہ پورا پولیس کے گھیرے میں ہوتا ہے، لیکن پولیس نے ان کو کہنا کچھ نہیں ہے، چھیڑنا کچھ نہیں ہے، اپنی معمول کی زندگی گزار رہے ہیں۔ گھیرے کا مطلب یہ ہے کہ
پولیس نے ان کو مجرموں کو جرم میں پکڑنے کے لیے مکمل طور پر ان کے راستے بند کر دیے ہیں اور ان کے تمام امور اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں، اور انہیں کسی وقت بھی اٹھایا جا سکتا ہے، پکڑا جا سکتا ہے۔ کافرین کے اوپر اللہ محیط ہے، اور یہ اللہ کے احاطے کی ایک مثال ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ ان کی زندگیاں، یہ جو اللہ کے گھیرے میں ہیں، یہ مجرمانہ زندگیاں، منافقانہ زندگیاں، بے نور زندگیاں، بے فروغ زندگیاں، یہ شہوت و مستی کے عالم میں اندھیری زندگیاں، یہ وہ مجرمین ہیں جو اللہ کے گہرے میں ہیں۔ اور اللہ کے گہرے کی ایک مثال یہ ہے کہ یہ جو بارش ہے، اس کے اندر رعد و برق ہے، اس کے اندر خوف و ہراس ہے، اس کے اندر ظلمت ہے، تاریکی ہے، اور موت کا ڈر ہے، اور موت سے بچنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے کے۔ یہ سب احاطہ ہے اللہ کا ان کے اوپر، اور وہاں سے یہ باہر نہیں ہے۔ اسی مثال کو آگے قرآن کریم نے بڑھایا ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، کہ نزدیک ہے، قریب ہے کہ یہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے۔ خطف اچکنے کو کہتے ہیں، کسی چیز کو اٹھا لینا، اس کے جہاں پر استقرار ہے، مقر ہے اس کا، جہاں چیز اگی ہوئی ہے یا جہاں بیٹھی ہوئی ہے، جو اصل ٹھکانہ ہے، آشیانہ ہے کسی بھی چیز کا، وہاں سے اس کو اٹھا لینے کو خطف کہتے ہیں۔ اور اٹھانا کسی چیز کا وہاں سے، یہ خطف، اس کے متعدد مصادیق ہیں۔ جیسے عموماً پرندے دانہ اٹھا لیتے ہیں، زمین پہ دانہ پڑا ہوتا ہے، یا کاشت کے لیے ڈالا گیا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے، لیکن جب پرندے کی نگاہ پڑتی ہے تو وہ وہاں سے اسے اٹھا لیتا ہے۔ یا شکاری پرندے ہیں، ان کی اور بھی اختاف ہیں، چھوٹے حشرات کو اٹھا لیتے ہیں، وہ اپنے بلوں میں ہوتے ہیں یا اپنے ماحول میں، محیط زندگی میں ہوتے ہیں، وہاں سے ان کو اٹھا لیتے ہیں۔ یا کوئی اور ایسی چیز پڑی ہوتی ہے جیسے چور اٹھا لیتے ہیں، انسان گاڑی کھڑی کی ہے، موٹر سائیکل کھڑی کی ہے، کوئی اور وسیلہ انسان نے کہیں کھڑا کیا، وہ اسے اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح انسان کی توجہ، چونکہ معنی تو عمومی ہے اٹھا لینا، اٹھانے کی ضروری نہیں کہ مادی چیز ہو، کوئی بھی چیز انسان کی اٹھا لیتے ہیں۔ جیسے توجہ انسان کی ہٹ جاتی ہے، کوئی ہٹا دیتا ہے، شیطان ہٹا دیتا ہے، وسوسہ ہٹا دیتا ہے، کوئی شیطان اس تفسیر کے مطابق جو پہلے گزرا ہے، اب شیطان سے مراد نامرئی مبہم کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ مشخص معین وہ سبب جو میری توجہ ہٹا رہا ہے، وہ شیطان ہے آپ کا۔ وہ ظاہر آپ کے قریب ہی ہوگا، دور نہیں ہے، وہ کسی اور ملک میں یا کسی اور عرش پہ نہیں ہے، وہ آپ کے نزدیک ترین چیز آپ کی توجہ ہٹاتی ہے۔ دور کی چیز کی رسائی نہیں ہے آپ تک۔ شیطان اس دور کرنے والے عامل کو کہتے ہیں جس کی رسائی آپ تک ہے اور آپ اس کی گرفت میں ہیں، وہ آپ کی توجہ ہٹا دیتا ہے۔ یہ توجہ ہٹانا بھی ایک خطف ہے، اچکنا ہے، یہ بھی اٹھا کے لے، جیسے پرندہ دانہ اٹھا کے لے گیا، یا جیسے چیل ہے وہ چوہا مینڈک اٹھا کے لے گئی، اسی طرح کسی عامل نے آپ کی توجہ ہٹا دی۔ آپ مطالعہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، نماز میں ہیں، آپ کی توجہ کسی نے ہٹا لی، کوئی تصور، کوئی خیال، کوئی چیز تو آتی ہے جو ہماری توجہ ہٹا دیتی ہے، وہی شیطنت ہے، وہی شیطان آیا ہے، ہماری توجہ اس نے ہٹا لی ہے۔ اور اس سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے استعاذہ کا، ایک تدبیر کا، کہ آپ شیطان سے محفوظ ہونے کے لیے پناہ ایجاد کریں اپنے لیے اور اختیار کریں۔ لیکن ہمیں نہ وہ پناہ سمجھ میں آئی، نہ ہم نے اس کو اہمیت دی، اور نہ شیطان سے بچنے کی کوئی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ شیطان تو ہمارے لیے نعم القرین ہے، بہترین ساتھی ہے جو تنہا نہیں رہنے دیتا، اکثر ساتھ آ کے ملتا ہے اور پھر اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے۔ خطف میں سے ایک ہے نظر، انسان کی نظر اچک لینا۔ جیسے انسان کو اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا، یہاں اچکنے کی وجہ سے نہیں ہوتا کہ یہاں کسی نے ہماری نظر
اٹھا لیے، چھین لیے اور نظر کوئی لے گیا ہے اٹھا کے۔ اچکنا وہاں ہوتا ہے کہ جہاں پر نظر کے لیے جو ماحول اسباب وہ فراہم ہے، یعنی نور ہے، روشنی ہے، لیکن پھر کوئی نظر ہماری اٹھا کے لے گیا ہے، اب ہمیں نظر نہیں آتا۔ جیسے ناگہان کوئی ضرب لگتی ہے، انسان کو چوٹ لگتی ہے، انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، اور یا جیسے شدید نور آنکھوں کے سامنے آتا ہے، وہاں پر بھی انسان آنکھیں کھلی ہیں، نور بھی ہے، لیکن نظر کچھ نہیں آتا۔ شدید نور میں انسان کی آنکھ یا حیوان کی آنکھ کا ایک درجہ ہے نور کو برداشت کرنے کا، اور ایک درجے کے نور میں دیکھنے کا نظام ہے آنکھ کا۔ اس سے کم درجہ نور ہوا اور اس سے بڑھ کر نور ہوا، پھر آنکھ دیکھنے پر قادر نہیں ہوتی۔ نور کی معین مقدار میں آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ اگر نور اس سے تیز ہو جائے، شدید ہو جائے، جیسے ہم شدید روشنیاں ہیں ان کے اوپر جب نگاہ ڈالیں تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، نور ہماری نگاہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ آسمانی بجلی یہی کام کرتی ہے کہ یقاد البرق یخطف ابصارہم، کہ اس بجلی کی کوند نے ان سے بصر اچک لی ہے، نگاہیں ختم ہو گئی ہیں ان کی، اب یہ کچھ دیکھنے پر قادر نہیں ہے۔ یعنی بجلی ان کی مدد نہیں کر رہی بلکہ الٹا ان کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ دیکھنے کے لیے جس چیز کی انتظار میں تھے کہ گھٹا آئے گی، بارش آئے گی اور اس میں بجلی چمکے گی، پھر ہمیں راستہ روشن ہوگا، ہمارے مسائل حل ہوں گے، کوئی روشنی پھیل جائے گی زمین پر، ہماری زندگیاں اس روشنی میں سدھر جائیں گی، وہ بجلی جب آتی ہے تو وہ انہیں چندیا دیتی ہے، ان کی نگاہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، اور جب بھی ان کے ارد گرد کا ماحول نورانی ہوتا ہے، ضوء پڑتی ہے، روشنی آتی ہے اس کے اوپر بجلی کی وجہ سے، جو بجلی کوندتی ہے سخت، ایک لحظے کے لیے انہیں جھاڑیاں یا انہیں اطراف کا چند فٹ کا راستہ نظر آتا ہے اور اس میں چل پڑتے ہیں کہ اب روشنی آ گئی ہے، روشنی کا انتظام ہو گیا ہے، بحال ہو گئی، اندھیرا چھٹ گیا، چلتے ہیں اس میں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، لیکن یہ روشنی نہ انہیں راستہ دکھانے کے لیے تھی، یہ اتنا شدید نور جو آسمان سے زمین پہ پڑتا ہے یہ جلانے کے لیے آتا ہے، نہ دکھانے کے لیے، چلانے کے لیے نہیں ہے کہ اس میں یہ چل پڑتے ہیں، فوراً ہی دوسرے لحظے ظلمت آ جاتی ہے، گھٹا آ جاتی ہے، اندھیرا، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، قاموا، پھر وہیں جہاں تھے وہیں پہ متوقف ہو جاتے ہیں، ایک قدم اٹھائے بغیر۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے سمع و بصر کو بھی ختم کر دے، جس طرح نور ختم ہو گیا ہے، نور ان کو میسر نہیں ہے، ان کے سمع و بصر بھی ختم ہو جائیں اس ضابطے کے مطابق کہ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اس میں انسان ہے، اور کچھ ہدایت کے بنیادی اسباب انسان کے اندر ہیں اور کچھ باہر ہیں۔ اندر انسان کی صلاحیتیں ہیں انسان کی، جیسے دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پرکھنے کی، جانچنے کی، عقل ہے، دل ہے، ذہن ہے انسان کا، سمع و بصر ہیں، یہ حواس ظاہریہ پنجگانہ اور اسی طرح صلاحیتیں ادراکی جو انسان کے اندر موجود ہیں، یہ ہدایت کے لیے وسائل ہیں اللہ نے انسان کو دیے ہیں، اور یہ اس وقت تک ہدایت کے وسائل انسان کے کام آتے ہیں جب یہ سالم ہوں، جب یہ محفوظ ہوں، اور جب ان کی پرورش ہوئی ہو، تربیت ہوئی ہو، چونکہ یہ بھی معرض خطر میں ہیں، معرض نابودی میں ہیں، یہ صلاحیتیں انسان کی ایک ایک کر کے یا ساری باہم بھی ختم ہو سکتی ہیں، جیسا ہم دیکھتے ہیں روزمرہ، اپنے ساتھ بھی ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی دیکھتے ہیں، کبھی کسی کی نظر ختم ہو جاتی ہے، کبھی کسی کو سنائی نہیں دیتا، کسی کے ساتھ کوئی اور عارضہ آ جاتا ہے پیش، کبھی کسی کا ذہنی توازن خراب ہو جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس سے سلب ہو جاتی ہے۔ خوب یہ حوادث انسان کے ساتھ لگے رہتے ہیں،
دوسری طرف سے ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو راستہ مقرر کیا ہے، نشانیاں ہدایت کی مقرر کی ہیں، ان کو روشن کرنے کے لیے نور کا انتظام کیا ہے۔ نور وہ تعلیمات ہیں جو دین جس کا نام ہے، وہ دین کا مجموعہ نور ہے، اور انسان اس بیچ میں ہے، ایک طرف سے اندرونی طور پر صلاحیتیں اور بیرونی طور پر نور۔ اس بیچ میں انسان نے اگر بیرونی نور بھی حاصل کر لیا، یعنی جہاں نور ہے وہاں پہنچ جائے، یا نور کو لے آئے اپنی زندگی میں، وہ جو اللہ نے اس کو نور فراہم کیا ہے، یہ نور اگر انسان اپنی زندگی میں لے آئے، اس صورت میں ہدایت اس کے لیے ممکن ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو نور کے فضا میں جس نے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، وہ صلاحیتیں ہیں اندرونی، نور ہو اور عقل نہ ہو، نور ہو دل نہ ہو، نور ہو آنکھ نہ ہو، نور ہو سمجھ نہ سکتا ہو انسان، تو بھی ہدایت ناممکن ہے۔ اور اگر آنکھیں ساری موجود ہوں، ذہن سالم ہو، سب کچھ صلاحیتیں محفوظ ہوں، نور نہ ہو، گٹا ہو، تو بھی ہدایت ناممکن ہے۔ اب انسان جس طرح اللہ نے اس کے لیے دوہری نعمتیں دی ہیں، نور بھی دیا ہے اور صلاحیتیں بھی دی ہیں، عقل بھی دی ہے، روشنی بھی دی ہے، بصارت بھی دی ہے، آنکھ بھی دی ہے، اسی طرح اللہ نے اس کے لیے تعلیم بھی دی ہے، سماعت بھی دی ہے، دونوں طرح سے لینے والی صلاحیت اور اس کو ہدایت روشن کرنے والی نعمت بھی اللہ نے باہم مرتبط کر کے جوڑ کے ان کو عطا کی ہے۔ اور اب انسان کا کام ہے کہ اس ربط کو قائم رکھے، یہ نور بھی ختم نہ ہونے دے اور خود نور سے باہر نہ جائے، نور کو اپنی زندگی سے باہر نہ جانے دے، اور دوسری طرف سے اپنے اندرونی نظام کو بھی محفوظ رکھے کہ یہ بھی خراب نہ ہو جائیں۔ اور اس سے مراد اعضاء نہیں ہیں، یعنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اینک لگا کے رکھے، قطرے ڈالتا رہے، کان صاف کرتا رہے، یہ نہیں ہے حفاظت حواس۔ حفاظت حواس یہ ہے کہ جن چیزوں کو اسے سننا ہے وہ سنے، اور جن امور کو دیکھنا ہے انہیں دیکھے، ورنہ کان سالم ہوں اور آنکھیں سالم ہوں اور کچھ بھی نہ دیکھے اور کچھ بھی نہ سنے، جیسے کہا جاتے ہیں کہ یہ لوگ کسی کی نہیں سنتے، یہ کسی کی نہیں مانتے، وہی مراد ہے کہ اپنی صلاحیتیں کھو بیٹھے ہیں، بعض اوقات نابود کر بیٹھے ہیں بالکل صلاحیتیں، جیسے ختم اللہ علی قلوبہم، اور بعض اوقات کمزور کر بیٹھے ہیں اپنی یہ صلاحیتیں، ضعیف کر بیٹھے ہیں، ہوتے ہوئے ان سے استفادہ نہیں کر رہے، چونکہ غلبہ ان کے اوپر شہوات کا ہے، غلبہ ان کے اوپر خواہشات کا ہے، اس وجہ سے یہ صلاحیتیں ہوتے ہوئے، جیسے انسان کی آنکھ ہے اور آگے کوئی چیز آ جائے نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح یہ زندگی کا انداز بھی انسان کے آگے پردہ بن جاتا ہے، غشاوہ بن جاتا ہے۔ اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی طرف توجہ دی ہے، دلائی ہے ان لوگوں کی، کہ ایک تو ظلمتوں سے نور سے نکل کے ظلمات میں خود آئے ہو اختیاراً، نور تو موجود ہے لیکن تم ظلمات کے اندر ہو، اور ظلمات کے اندر بھی جو حوادث ہیں، ان حوادث کی زد میں خود آپ نے اپنے آپ کو پہنچایا ہے۔ یہ جو بارش ہے، اس کے اندر برق ہے، اس کے اندر کڑک ہے، اس کے اندر صاعقہ ہے، یہ تمہارا اپنا فراہم کردہ نظام ہے سارا۔ ہم اپنے موجودہ حالات کو دیکھیں، یہ قوم، پاکستانی قوم اور اسی جیسے دوسری اقوام بھی ہیں، اللہ نے تو ان کے لیے یہ نظام نہیں بنایا تھا جس میں آج یہ جا پہنچے ہیں، کہ انہیں زندگی کے لیے بنیادی ضرورتیں میسر نہیں ہیں، امن و امان نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی سیب من السماء ہے، یہی وہ گٹا والی صورتحال ہے جس میں انسان زندگی گزار رہا ہے۔ یعنی یہ مثال، یہ تمثیل اس کے لیے دی گئی ہے، ان حالات کے لیے، اور اس کے اندر اندھیرا بھی ہے، اس کے اندر رعد بھی ہے، اس کے اندر برق بھی ہے، اس کے اندر صاعقہ بھی ہے، اس کے اندر خوف بھی ہے، اور انسان نے یہ خود اپنے لیے سب کچھ خود فراہم کیا ہے، اور آلات کے سدھرنے کے لیے آسمانی بجلیوں سے
توقع لگائی ہوئی ہے کہ یہ بجلیاں چمکیں گی، یہ ادارے عالمی مالیاتی ادارے قرضے دیں گے، اس قرضوں سے ہم اپنے ملک کو ترقی دیں گے۔ یہ وہی حماقت ہے جو قرآن اسی کو بیان کر رہا ہے مثال کے لیے کہ یہ جو عالمی اداروں کے قرضے ہیں یہ تو جلانے والی بجلی ہے تمہارے لیے، نہ کہ تمہارے حالات درست کرنے والی ہیں۔ آپ رکے ہوئے ہو بالکل اس وقت اور منتظر ہیں کہ عالمی ادارے کی قسط ملے، پھر مشوفی ہے۔ جب بھی کلما ادا لہم، جب بھی کوئی قسط منظور ہوتی ہے ان کی تو مشوفی ہے، پھر فوراً چلنے کی تیاری کرتے ہیں کہ اب قومی اور ملکی سفر شروع ہے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، لیکن فوراً ہی ان کے اوپر ظلمت چھا جاتی ہے، ناگہان ظلمت آ جاتی ہے، قاموں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں وہیں پر جہاں تھے۔ خوب اس کو ہم جتنی موجودہ نسل کی زندگی کا طرز ہے جو قرآن مثالوں میں توصیف و تمثیل دونوں میں پیش کر رہا ہے، یہی ہماری ہدایت کے لیے ہے، یہ آج کی ہماری موجودہ نسل کی ہدایت کے لیے ہے کہ یہ نور سے نکل کر ظلمتوں میں رہ کر اور پھر وہاں سے بجلیوں کے انتظار کرنا کہ بجلیاں آئیں گی اور پھر ہمارے حالات سدھریں گے۔ مثلاً اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے نور انتظام کیا تھا، ہر شعبے کا نور ہے، ہر جو انتظام اللہ نے ہدایت کے لیے کیا وہ نور ہے، چونکہ اسی سے انسان کو روشنی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کا انتظام کیا، یہ نور ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، یہ نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو مبعوث کیا، یہ نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امامت کا نظام تمہاری اجتماعی سماجی زندگی کے لیے مقرر کیا، یہ نور ہے۔ یہ نورانی حیات وہ ہے جس میں اللہ کا فراہم کردہ نور موجود ہو اور اس کے سائے میں لوگ زندگی گزار رہے ہوں۔ وہ نور تم نے بجھا دیا، اس سے باہر آ گئے اور نار جمہوریت تم نے جلا لی نور کے حصول کے لیے۔ اب منتظر ہو کہ اس ظلمت میں کہیں سے نور پیدا ہو۔ نور پیدا ہوا، بجلی آسمانی، کسی ملک سے جا کے معاہدہ کر لیا اس معاہدے نے، یا الیکشن ہو گیا، یہ خود ایک بجلی ہے، یہ رعد و برق ہے۔ ایک فاسد ترین انسان تمہارے اوپر آ کے حاکم بن گیا تمہارا، تو تم نے خود کیا ہے۔ یہ اسی زندگی کو قرآن مثال کے ذریعے بیان کر رہا ہے، یہ مصادیق ہیں اس کے۔ اور اب تم ان بجلیوں کی انتظار میں ہو، یہ بجلیاں چمکیں گی، ان بجلیوں کی روشنی ہوگی، پھر ملت ترقی کرے گی، پھر ملک ترقی کرے گا۔ ظلمتوں کے اندر محصور نسل یہ ہے، اس کی یہ زندگی ہے۔ اب یہاں ان ظلمتوں میں بیٹھ کر انہوں نے جو تخیلات اپنے بنائے ہوئے ہیں کہ یہ زندگی اس طرح ظلمتوں میں گزاریں گے، مر کے جنت میں جائیں گے، نور میں چلے جائیں گے۔ خوب ظلمتوں سے نکل کے تو ظلمتوں میں جاتا ہے انسان، ظلمتوں سے نکل کے تو نور میں نہیں جاتا۔ نور یہاں پر فراہم کرو تاکہ آگے بھی نور ہی تمہارا منتظر ہو اور آگے بھی نورانی زندگی تمہیں میسر آئے۔ اسی طرح ہم دوسرے پہلو سے بھی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سماجی زندگی یا سیاسی نظام ظلمانی نظام ہے، اس کے بعد دوسرا کوئی نظام لے لیں آپ، کوئی اور شعبہ، تو یہی زندگی ہے۔ تعلیمی نظام ظلمانی ہے، ایک ظلمتوں کے اندر داخل ہوئے ہیں کہ یہاں سے ہمیں روشنی ملے گی۔ علامہ اقبال کے بقول کے سانپ کی زہر سے زندگی مل سکتی ہے اور خنجر کی دھار سے انسان کو زندگی مل سکتی ہے اور پاگل کتے کی ناف سے خوشبو مل سکتی ہے، لیکن اس نظام تعلیم سے نور نہیں مل سکتا۔ لیکن ہم نے اسی سے نور حاصل کرنا ہے، جو کتے کی ناف سے بھی بدتر نظام تعلیم ہے، اسی میں رہنا ہے۔ یہ ہمارا اپنا اقدام ہے، یہ ہم داخل ہوئے اس کے اندر۔ اب بجلیاں چمکیں گی، ان بجلیوں کی چمک میں پھر ملت چلے گی، حرکت کرے گی اور ملت نجات پائے گی۔ یہ اس پہلو سے ہے۔ اسی طرح تہذیب ہے ہماری، اسی طرح مذہب ہے ہمارا، اسی طرح باقی امور ہیں ہمارے۔ خوب یہ وہ اختیاری زندگی ہے جو ہم نے خود یا موروثی ہے، ماں باپ سے یہی لی ہے۔ ماں باپ کو جب دیکھا ہم نے تو یہی کرتے ہوئے دیکھا، ان کی دیکھا دیکھی بھیڑ کی طرح، بھیڑ کے بچے کی طرح، بھیڑ ماں کے پیچھے ہے، بچہ ماں کے پیچھے ہے۔ ہم بھی جن سے پیدا ہوئے، جنہوں نے پیدا کیا، جو آنکھ کھولی تو جو کر رہے تھے ہم بھی وہی کرنے میں لگ گئے، اور منتظر یہ ہے کہ ان نسلوں کو آسمانی بجلیوں سے روشنی ملے گی،
یعنی اگر ہم پاکستان کی ہی مثال لے لیں تو یہ قوم جس حماقت کا شکار ہے کہ آسمانی بجلیوں سے اور تاریکیوں میں آسمانی بجلیوں سے نور کی انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ اس ظلمتوں میں کوئی بجلی چمکے گی اور اس سے روشنی ملے گی، پھر ہم سفر کریں گے، ہمیں سب کچھ میسر آ جائے گا۔ لیکن جو اللہ نے نور بنا کے پہلے سے رکھا ہوا ہے، اہتمام کیا ہے، اتارا ہے جو نور، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ پرانا ہو چکا ہے اور وہ اس قوم کے سمجھ میں نہیں آتا۔ خطف بصر ان کی ہوتی ہے، یعنی چندیا، ان کی آنکھوں کو بجلیاں چندیا لیتی ہیں۔ اگر ہم آج کی موجودہ نسل کا جائزہ لیں تو ان کی آنکھوں کو چندیایا ہوا ہے آسمانی بجلیوں نے۔ مثلا مغربی طرز زندگی نے آج کی نسل، مسلمان مومن نسل کی آنکھوں کو چندیا دیا ہے، خطف بصر کیا ہے اس نے۔ یعنی اس طرح سے وہ برق، وہ صاعقہ ان کی آنکھوں میں پڑا ہے کہ ان کی بصیرت ہی ختم ہو گئی ہے، ان کی بصارت ہی ختم ہو گئی، ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں اور اندھے ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، ظلمت کی طرف دوڑے ہوئے، کھنچے ہوئے جا رہے ہیں۔ خطف بصر بڑا ایک عذاب ہے کسی قوم کے اوپر یا کسی فرد کے اوپر کہ آپ اس کی نظر ہی اچک لیں۔ خوب یہ ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ، کہ جنہیں اللہ نے نور فراہم کیا تھا، آج ان کی نگاہیں اچک لی ہیں مغربی طرز زندگی نے، شہوانی تہذیب نے اور ہوس کی تہذیب نے ان کی آنکھیں اچک لی ہیں، اور بالکل سمن بکمن عمیون ہیں، یہ نہ دیکھتے ہیں، نہ انہیں کچھ نظر آتا ہے اور نہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ عمیون، نہ کہ جن کی آنکھیں خراب ہیں، جن کی بصارت چلی گئی ہے، کدھر چلی گئی ہے؟ کسی نے اچک لی ہے، کسی نے چندیا دی ہیں ان کی آنکھیں۔ جیسے شہوت ران انسان کو اگر کوئی نامحرم نظر آئے تو اس کے ہوش حواس اڑا لیتی ہے، وہ نامحرم عورت، وہ برہنہ عورت اس کے ہوش حواس اڑا لیتی ہے۔ اسی طرح ایک خواہشات کا اسیر انسان جب اس کے سامنے، جو مال و دنیا چاہتا ہے، اگر اس کے سامنے دنیا آئے، مال آئے، وہ ہوش و حواس اڑا لیتی ہیں اس کے۔ یہ ہوش و حواس اڑا لینا اچکنا ہے، خطف عقل ہے، خطف بصر ہے، خطف سماعت ہے، خطف حواس ہے۔ یہ چندیائی ہوئی نسل ہے، اس کے ہوش و حواس لے اڑے ہیں۔ کون؟ دنیا، ہوس، شہوت، بے بصیرتی ان کے اوپر مسلط ہے یہ۔ اور اس پر مزید یہ ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو، یعنی ابھی تو انہوں نے خود اپنے لیے یہ فراہم کیا ہے، یہ ماحول، یہ ظلمت، اور انہوں نے خود اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ زندگی میں ایسے انداز سے رکھا ہے کہ ان کی آنکھیں چندیائی ہوئی ہیں اور یہ ہوش حواس ان کے ٹھکانے نہیں ہیں، کوئی چیز لے اڑی ہے ان کے ہوش و حواس، کسی کے ہوش و حواس مال، کسی کے ہوش و حواس دنیا، کسی کے ہوش و حواس منصب، کسی کے ہوش و حواس شہوت، ہر ایک نے شہرت، اقتدار پرستی۔ اب یہی اقتدار پرست اس وقت جو سب سے مست طبقہ پاکستان میں نمایاں ہے، اقتدار پرستی نے خطف بصر کر لیا، ہوش و حواس اڑا لیے ان کے۔ انہیں کچھ بھی نہیں پتا ہم انسان ہیں، دوسرے انسان ہیں، ہمارا رب ہے، ہمارا کوئی اللہ ہے، کوئی خوف خدا، کچھ بھی نہیں۔ صرف اقتدار پرستی نے، اس کشش نے، اس بجلی نے ان کی آنکھیں چندیا دی ہیں اور انہیں اب کچھ بھی نظر نہیں آتا، نہ نصیحت سنتے ہیں، نہ موعظہ دیکھتے ہیں، نہ عبرت لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں، ہوش حواس ٹھکانے نہیں ہیں ان کے۔ خوب یہی حال باقی طبقات کا اپنے اپنے میدان اور اپنی اپنی آفت اور اپنے اپنے ابتلا کے لحاظ سے ہے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اگر ان کی، جو خود انہوں نے اپنے لیے کیا ہے، اگر اللہ بھی جس طرح پہلے کہا تھا کہ یمدہم فی طغیانہم یعمہون، اب وہ جو آخری حصہ تھا کہ یہ تو طغیان کی زندگی میں ہیں، اگر اللہ ان کو مزید دھکا دے دے آگے، اور وہ یہ ہے کہ ان کی سمع و بصر خدا ختم ہی کر دے، صلاحیت ان کی سلب ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. ابھی تو اندھیرے کی وجہ سے انہیں کچھ نظر نہیں آتا، ظلمت کی وجہ سے نظر نہیں آتا، بجلی کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دیتا، لیکن یہ بھی ان کے لیے ہے یہ امکان کہ اللہ ان کے ہوش و حواس ختم ہی کر دے، پہلے طبقے کی طرح ہو جائیں، سرے سے سمجھنے کے قابل ہی نہ رہیں، ان کے آگے ایسے پردے حائل کر دے اللہ کہ سمع و بصر ختم ہی ہو جائیں. اور یہ قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی. پہلی آیت میں تھا کہ اللہ محیط ہے ان پر، اور دوسری میں ہے کہ اللہ قدیر ہے ان کے اوپر. یعنی اللہ نے ابھی ان کے ہوش و حواس ختم نہیں کیے، سمع و بصر انہوں نے خود تباہ کیے ہیں، بجلیوں کے آگے رکھ کر اپنے ہوش و حواس اڑا دیے ہیں. اللہ نے نہیں کیے، لیکن یہ ہو سکتا ہے جس طرز کی ان کی زندگی ہے کہ یہ ایک قدم آگے بڑھیں تو اللہ ان کے سمع و بصر مکمل طور پر ہی ختم کر دے. اور جب اللہ کسی کے سمع و بصر ختم کرتا ہے تو وہ یوں نہیں کہ اگلی نسل بصیر پیدا ہوتی ہے، پھر نسلوں میں یہ عذاب چلتا ہے، یہ نسلوں کو عذاب بھگتنا پڑتا ہے. یہ خوبصورتی کے ساتھ اس تمثیل میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرز زندگی کو بہت واضح کر کے مشخص کر دیا ہے. مثال اگر انسان کو ممثل بھی ذہن میں رہے، صرف مثال میں کھو نہ جائے، جیسا عموماً ترجمہ و تفسیروں میں ہوتا ہے کہ مثال ہی میں کھو گئے ہیں، مثال سے نکلنا پڑتا ہے، مثال سے نکل کے ممثل میں اس مثال کو تطبیق کرنا ہدایت ہے. آج کے انسان کی زندگی میں یہ مثال ایسے ہے. اس کو دیکھنے کے لیے جیسا ہمیشہ یہ تذکر دیا ہے، جو ہدایت کے خواہاں ہیں، جن کو قرآن سے نور لینا ہے، جو ظلمتوں سے نکلنا چاہتے ہیں، اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیکھیں، اس مثال کو نظر میں رکھیں اور اپنی زندگی جو گزری ہے دیکھیں، نور میں گزری ہے. کتنی زندگی ہماری اس اللہ کے فراہم کردہ نور میں گزری ہے، اور کتنی زندگی کا حصہ ظلمت میں گزرا ہے. اور یہ جو ظلمتوں میں ہم نے چراغ جلائے ہوئے تھے، موم بتیوں کے ذریعے نور بنایا ہوا تھا، اس نے یہ ظلمتیں ختم کی ہیں. مثلا جو مذہبی طبقہ ہے، یہ نور میں یہ بھی نہیں چاہتا، چونکہ عملی زندگی تو ایک جیسی ہے سب کی. فرق ان کا یہ ہے کہ یہ کچھ رسومات بھی ساتھ ساتھ انہی ظلمتوں کے اندر اگربتیاں بھی جلا لیتے ہیں، موم بتیاں بھی جلا لیتے ہیں، یہ ساتھ اس طرح کے کاموں میں بھی لگے رہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام جو ہم ظلمتوں میں کرتے ہیں تو ہم دوسروں سے مختلف ہو گئے ہیں. یعنی قرآن کے بغیر زندگی مسلمان کی بھی، مومن کی بھی، سیکولر کی بھی، عام آدمی کی بھی، ہر ایک کی زندگی قرآن کے بغیر ہے، نور کے بغیر ہے. یا مصداق کے لحاظ سے امامت ایک نور ہے اللہ کا انسان کو فراہم کیا ہے، اس کی روشنی میں زندگی نورانی زندگی ہے تمہاری، اور اس کے بغیر زندگی ہے مسلمان کی بھی، مومن کی بھی، سیکولر کی بھی، مخالف کی بھی، دشمن کی بھی، وہ بالکل جمہوری زندگی ہے سب کی. فرق کیا ہے اس جمہوری زندگی میں، ظلمانی زندگی میں؟ فرق یہ ہے کہ یہ ساتھ مجلس بھی کر لیتے ہیں، یہ جشن بھی منا لیتے ہیں، یہ رو بھی لیتے ہیں. یہ جو آپ اہتمام کرتے ہو، کیا نورانیت آ جاتی ہے اس سے؟ ظلمتیں ختم ہو جاتی ہیں. وہ اصل نور تو وہ تھا، امامت تھی، یہ نظام نور ہے. اصل نور تو وہ ہے کہ جس میں ساری نسلیں زندگی گزاریں. توحید نور ہے، نظام توحید نور ہے، اور وہ تعلیم کتاب و حکمت نور ہے جو اللہ نے اتارا ہے. یہ انسان کی عملی زندگی کے نور ہیں. یہ نور نہیں جاتے اس کی طرف، صرف اپنے آپ کو مذہبی بنایا ہوا ہے رسومات کے ذریعے سے، اور رسومات سے توقع ہے. جیسے وہ دوسرا طبقہ ہے، وہ آسمانی بجلیوں سے سمجھتا ہے کہ ہم روشنی حاصل کریں گے، یہ سمجھتے ہیں ہم رسومات سے روشنی حاصل کر لیں گے. نور کی انہیں بھی ضرورت نہیں ہے. دلیلیں دونوں کی اپنی اپنی، یا چارہ جوئیاں الگ الگ ہیں. آنکھوں میں انگلی دونوں نے ڈالی ہوئی ہے. ایک نے مثلا کچھ ورد پڑھ کے آنکھوں میں انگلی ڈال لی ہے، دوسرے نے بغیر ورد کے موت سے بچنے کے لیے، تباہی سے بچنے کے لیے آنکھوں میں انگلیاں ڈال لی ہیں، کانوں میں انگلیاں ڈالی ہیں. یہ انگلیاں تو خطرے نہیں ٹالتی، یہ حماقت کی دلیل ہے، یہ فضاحت کی دلیل ہے کہ یہ نسل کتنی فہم کے لحاظ سے پست ہو چکی ہے کہ جس کو خطرات کا احساس ہی نہیں ہے، اور خطرات سے بچنے کے لیے حذر کے طور پر
یعنی جو احتیاط کرنی تھی چارہ جوئی وہ انگلیاں ہیں، انگلیوں کی مدد سے کان بند کر کے خطرات کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ بہت ہی فصیح مثال ہے، بہت ہی روشن مثال ہے۔ اگر اس مثال سے ہم خود حاضر ہو کر، یعنی اس مثال، اس قرآن کی اس آیت کو ہم امتحان پاس کرنا ہے، سوال آئیں گے اس مثال سے، تو ظلمتوں میں ہی ہیں۔ اگر اس مثال سے اپنا اندازہ نہیں ہوا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، نور میں ہوں، کہاں ہے نور، یا دھوکے میں ہوں، یا نور کے اندر کسی بجلی کی زد میں ہوں، یا نور کے اندر کوئی اور آنکھوں میں انگلیاں ڈالی ہوئی ہیں اور کانوں میں انگلیاں ڈالی ہوئی ہیں، آنکھوں میں پٹیاں باندھی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلا یہ کام ہے جو انسان نے کرنا ہے۔ قرآن سے ہدایت لینے کا پہلا قدم یہ ہے کہ میں اس وقت کہاں ہوں، پھر میری موجودہ نسل کہاں ہے، میں جس سماج کا حصہ ہوں وہ کہاں کھڑا ہے اس مثال میں۔ اس قرآن کی مثال، اگر یہ قرآن کی مثال ہمیں روشنی دے، قرآن کے نور میں اپنا جائزہ لیں ہم، تو ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ خوب یہ ہدایت ہے، پھر اس کے بعد ہم دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں، متوجہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہدایت کا یہ اہتمام کیا ہے۔ خوب دونوں مثالیں دونوں پہلوؤں سے انسان کے لیے بہت ہی خوبصورت منظر کشی کی ہے۔ ایک ظلمتوں میں ہے اور خود آگ جلاتا ہے، اور ایک ظلمتوں میں ہے اور طبیعی اور دوسروں کے اوپر نگاہیں رکھا ہوا آسمانوں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ پہلی مثال والوں نے خود ماچس جلائی کہ ہم اپنی ایجاد کردہ روشنی سے خود جو تنظیم بنائی ہے، اب نجات کا سفر شروع ہو گیا۔ یہ جو ماچس کی تیلی جلا کے تنظیم بنا لی، پارٹی بنا لی، انجمن بنا لی، حزب بنا لی، یہ تیلی جو جلائی ہے اس سے اب روشنی ہو جائے گی۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو بیٹھا ہوا ہے کہ آسمانوں سے بجلیاں آئیں گی، آسمانوں سے روشنیاں آئیں گی، ان روشنیوں سے ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ جو دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو آسمانوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، جن آسمانوں میں بادل ہیں تمہیں جلانے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے گھٹائیں، ان آسمانوں سے، یعنی جو تمہاری ویرانی کے اسباب فراہم کیے ہوئے ہیں، ان آسمانوں سے تم امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان سے ہم نجات پائیں گے اور یہ ہمارے لیے منصوبے لائیں گے، یہ ہماری مدد کریں گے، یہ ہمیں قرضے دیں گے، ان کی طرف سے ہم جائیں گے، یہاں ان ملکوں میں جا کر ہم اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو سدھار لیں گے۔ یہ وہ حماقت ہے جو آج کے انسان کی زندگی ہے عملی، اور قرآن نے توصیف و تمثیل دونوں کے ذریعے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ باقی بات میں صلی اللہ علیہ محمد۔